السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد سے اجازت لے کر ان کو کھیل تماشا دکھانے ساتھ لے گئے، اور جب وہ انہیں ایک میدان میں لے گئے تو انہوں نے آپ کی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یہودا سے اپنے بھائیوں کی شکایت کی تو ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ سختی سے انہیں منع کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مت ماریں۔ دراصل یہودا حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار بھی کرتے تھے، اور وہ لیکن اپنے سب بھائیوں کے مجبور کرنے پر مجبور تھے، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ یوسف کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے، اور ان سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتارے اور حضرت یوسف کو ننگا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ڈول میں بٹھایا اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دوران مسلسل فریاد اور زاری کرتے رہے، لیکن آپ کی آہوزاری کا آپ کے بھائیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حضرت یوسف کہنے لگے کہ آج ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو میرے ضعیف باپ کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے مجھے ایک گمنام کنویں میں بے گناہ پھینک دیا ہے، اور ان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اور یہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے کنویں میں پھینک رہے تھے، اور جب آپ آدھی راہ میں آپ کا ڈول پہنچا کہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت رسی جو تھی وہ آپ کے ڈول کی رسی جو تھی وہ آپ کے بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑا بھائی جو آپ کا جس کا نام شمون تھا، اس نے آ کے ڈول کی رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ آپ جلدی سے کنویں میں جا گریں اور پھر وہیں پر آپ کی موت واقع ہو جائے۔ لہٰذا اس نے ڈول کی رسی کاٹ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تیزی سے گرے۔ قضاء الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پکڑ لیا اور آپ کو نہ پانی میں گرنے دیا اور نہ زمین پر، تاکہ آپ کو چوٹ نہ پہنچے، اور انہوں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر آپ کو ایک پتھر پر کنویں کے اندر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر ہی نہ جانے دیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہ تمام عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا تھا۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں میں کے اندر گر کر مر گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے یوسف سے نجات پا لی ہے۔ لہٰذا وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، اور ہم عزم صمیم کریں گے کہ ہم سب مل کر اپنے والد کی بہت خدمت کریں گے، اور اس طرح ہمارے والد ہم سے راضی و خوشی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم نے یوسف سے بھی چھٹکارا پا لیا، اور ہمیں اللہ بھی معاف کر دے گا، اور والد صاحب بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈھال ہو گئے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تو اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دے گا۔ اس وقت تو غالب اور عزیز ہوگا، وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تیرے سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ اس کا شعور اور احساس نہیں رکھتے ہوں گے۔ حضرت قتادہ
قتادہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی تسلی کے لیے وحی کی ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو یوسف اس کا کارروائی کا ایک وقت آئے گا کہ ان کو خبر دے گا اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا، لہٰذا اب اگر وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہونے لگے تو انہوں نے اب یہ نیا منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خون آلود کیسے کیا جائے، اور وہ یہ بھی مشورہ کرنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے والد کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے، جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو ہم کر چکے، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس کی کیا تدبیر بتائیں گے؟ آپس میں مشورے کرنے لگے، لیکن اس کا کوئی جواب انہیں سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اچانک ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا جو کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں لٹکاتے وقت اتار لیا تھا، اس کو بکری کے بچے کے خون سے خون آلود کیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور جس وقت وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس وقت عشاء کا ٹائم ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت جاتے ساتھ ہی اپنے والد محترم کے ساتھ رونے لگے، اور اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگے کہ اے والد صاحب، ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس بٹھا دیا تھا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا ادھر آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا بچہ سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا اور پھر ان کو کھا گیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے پر یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلود کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ ان میں سے کہ اے والد صاحب، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام مال و اسباب کے پاس بیٹھے تھے، ناگہاں بھیڑیا اس طرف آیا اور یوسف علیہ السلام کو اس نے کھا لیا، اور ہمارے باپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم جو مرضی کہہ لیں یوسف کے بارے میں، ہمارے والد ہم پر یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا وہ کرتا جو خون آلود کر کے لائے تھے نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر قطعاً یقین نہیں آیا، بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا، یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس کرتے میں یوسف علیہ السلام کے خون کی بو مجھے نہیں آ رہی، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا بھی نہیں پھاڑا بلکہ بالکل ثابت وہ یوسف کو کھا گیا۔ جو لوگ تم ثبوت تم میرے پاس لائے ہو، شاید بھیڑیا یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن وہ اس کے کپڑے پھاڑنے بھول گیا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے بھائیوں نے ایک اور مکر کیا، اور انہوں نے ایک بھیڑیے کے بچے کو پکڑ کر اس کے منہ پر بھی بکری کا خون لگا کر اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے سے پوچھا، کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ رحم نہیں کیا، اور میری بڑھاپے پر بھی تجھ کو رحم نہ آیا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ یا رسول خدا،
یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ انبیاء کا گوشت پوست ہم پر حرام ہوتا ہے، اور میں تو خود ایک بہت بڑی رنج اور بلا میں مبتلا ہوں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیڑیے کو اللہ نے زبان جب عطا کی تو بھیڑیے نے بھی اپنی پریشانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا جو کہ چند روز پہلے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا۔ میں اس بھیڑیے کی تلاش کے واسطے اپنی گھر سے نکلا ہوں، اور بوجہ گردش کے آج کو مجھ کو تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں بھوکا پیاسا ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہوں۔ 3 فرسنگ کی راہ سے شب گزشتہ کو میں اس صحرا میں آن پہنچا، اور آج صبح آپ کے بیٹے مجھے پکڑ کر میرے منہ پر بکری کا خون لگا کر بے گناہ آپ کے سامنے مجھے پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں آپ کے بیٹوں کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور یہ چغلی ہے، مگر بس سبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ سب سچ ہیں، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھیڑیے کی ان باتوں کو سنا تو فرمانے لگے کہ یہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خدا پر سونپا، اور میں اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحسان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا ہو گئی۔ اس جگہ حضرت یعقوب کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، اے بھائی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرا یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب علیہ السلام، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، یا الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل، تم ملک الموت کو تو جانتے ہو نا، وہ ہر شخص کی جان قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ جا کر یوسف کا پوچھیں، ملک الموت سے یوسف کا پوچھیں کہ یوسف زندہ ہے کہ نہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں صادر کیا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہو گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ آہوازاری کرتے رہے۔ روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کی دعوت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکا فقیر محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ تشریف رکھیے، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو آپ بوجہ مصروفیت کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا دے کر چلا گیا کہ الہی تو اس کی آرزوؤں کو بھی اس سے دور رکھنا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ بس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی طاقت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض تو 40 سال تک یوسف کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی کہ یا الہی، تو رحیم و کریم ہے، عالم الغیب ہے،
جو خدا خطا مجھ سے ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، میری غفلت اور لاپرواہی سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر ہی رہے تھے کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ بندوں کو علم ہونا چاہیے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس کے کام میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پیراہن حریر کا جنت سے لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ کرتا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا تھا، کہ جس کی برکت سے نمرود کی وہ آگ کے جو اس نے اتنے دن روشن کی تھی اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس آگ سے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کا سن مبارک اس وقت 12 سال تھا، یعنی آپ کی عمر مبارک 12 برس تھی، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 13 برس تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ 17 برس کے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن رات رہے، اور اتفاقاً اللہ کی مرضی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے تجارت کے لیے وہاں آ پہنچا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف کو جانے کی اجازت دی تھی تو روانہ ہونے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کرتا جنت سے آیا تھا اس کا حضرت یعقوب نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی، اور حضرت یعقوب نے وہ قمیض تعویذ بنا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دی تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ننگے تھے جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل نے وہ آ کر انہیں کرتا پہنایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کو بستانہ الیہودی کہا جاتا تھا۔ اس نے آ کر دریافت کیا کہ اے محمد، مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتائیں جن کو جو کہ سجدہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، ان ستاروں کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ اگر میں ان کے نام بتا دوں گا تو کیا تم مومن ہو جاؤ گے؟ رسول اللہ کے پوچھنے پر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، اگر آپ ان ستاروں کے نام بتا دیں گے جنہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا تو میں اسی وقت مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان ستاروں کے نام یہ ہیں: جریان، الطارق، السیال، ذوالقفطان، قابس، وساب، عمودان، الفلیق، الصبا، الزرو، ذوالفرا، الضیاء، النور۔ یہودی نے کہا کہ اللہ کی قسم، ان ستاروں کے یہی نام ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکلنے کا کیا قدرتی انتظام فرمایا، کس طرح مدین کا ایک تاجر اس طرف آ نکلا اور اس مدین کے تاجر نے کتنے سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ اس طرح ایک خوبصورت غلام نبی کو مشکل سے نکال کر لائے گا، یہ ایک معجزہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔